اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا درس نمبر 45 شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے جو یثرب کا سفر تھا اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سامعین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو حضرت محترم حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے والد گرامی حضرت ہاشم نے یثرب کے بنی نجار خاندان کے رئیس عمر بن لبید کی صاحبزادی سلمہ سے شادی کی، جس کے بطن سے عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم ایک تجارتی سفر پر فلسطین گئے ہوئے تھے کہ غزہ کے مقام پر انتقال فرمایا، اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر بغرض تجارت شام گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر یثرب سے ہوا۔ چند روز کے لیے اپنے والد کے نانحال کے ہاں گزارے، اور اسی اثناء میں وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھی جو تھے چند روز انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکہ مکرمہ کو روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے، صحت درست نہ ہوئی۔ آپ اس خیال میں تھے کہ صحت درست ہوگی تو سفر اختیار کروں گا، لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی دائی اجل کو لبیک کہی۔ جب یہ جان کا خبر مکہ پہنچی تو عبدالمطلب کے خاندان پر بجلی بن کر گری۔ حضرت عبدالمطلب کو اپنے جوان سال اور فرخندہ فال لخت جگر اور آپ کے بھائی بہنوں کو اپنے بلند اقبال اور خستہ خصال بھائی کی وفات نے جس طرح تڑپایا ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معصوم دل پر اس جان کا صدمہ سے جو چوٹ لگی ہوگی، اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، کتنی آرزوئیں زندہ درگو ہو گئی ہوں گی، کتنی امنگیں ادھوری رہ گئی ہوں گی۔ ایک کامیاب اور ہر نوع کی سعادتوں سے مالا مال زندگی بسر کرنے والے حسین خواب چور چور ہو گئے ہوں گے۔ سیدہ کے قلب حزین نے کتنا چاہا ہوگا کہ اڑ کر یثرب جائیں اور اس مٹی کے تودے کو دیکھیں اور اس کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں جہاں ان کا قرار جاں استراحت فرما ہے، لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل ناصبور کو اپنے محبوب کے مرکز کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ وہ نور حق محمد معصوم کے پیکر انا میں ظاہر ہوا۔ پھر حضور کی پرورش کا فرض اس شوق فراواں کی تکمیل میں حائل رہا جب اس لخت جگر اور نور نظر کی عمر 6 سال ہو گئی، اور آپ 7-8 سال کی عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہونے لگے، اور غمزدہ ماں کو یقین ہو گیا کہ اس کے گلشن آرزو کا یہ گل رنگین اب یثرب کے طویل اور کٹھن سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے اپنی درینہ آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ یثرب جا کر اپنے دولہا کی قبر کی زیارت کریں۔ جب انہیں ایک سہانی جھلک دکھا کر شب ہجر کی تاریکیوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گیا ہے، حضرت عبدالمطلب اپنی بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور یثرب جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ سیدہ آمنہ اپنے فرزند دلبند کو لے کر یثرب روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی کنیز ام ایمن تھی۔
اس خوشبخت خاتون کا نام برکت تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ حضور کو اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ حضور کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ننہال بنو عدی بن نجار کے ہاں جا اترا اور 1 ماہ تک وہاں مقیم رہا۔ مہینہ بھر کے قیام کے بعد جو واقعات روح پذیر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب یہاں سے تشریف فرما ہوئے یہاں، تو بسا اوقات حضور ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی پیاری ماں کے ساتھ رہائش فرمائی تھی تو فرماتے، یعنی اس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے کی مہارت حاصل کی تھی۔ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے حضور کو دیکھا تو پوچھا، یا غلام ما اسم کا، اے غلام، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو یہ کہتے سنا کہ ھذا نبی ھذہ الامت، کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے یہودی علماء کے پاس گیا اور انہیں جا کر بتایا کہ میری والدہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ ان کے دل میں یہود کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ایمن کہتی ہے کہ میں نے ان یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے یک کے بعد دیگرے آتے تھے، میں نے دیکھا یہ کہتے سنا، ہوا نبی ھذہ الامت و ھذہ دار ہجرت ہی، کہ یہ اس امت کے یہ نبی ہیں اور یہ جگہ ان کی دار ہجرت بنے گی۔ ان اندیشوں کے باعث حضرت آمنہ نے یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور مکہ جانے کی تجارت شروع کر دی۔ ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اسماء بنت رحم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میری ماں حضرت آمنہ کے وفات کے بعد حاضر تھی۔ آپ نے اپنی بالین کے قریب اپنے فرزند کو دیکھا اور یہ فرمایا، یعنی میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے۔ ہل اور حرام سب جگہ آپ نبی ہوں گے۔ آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہو کہ آپ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کل حی میت و کل جدید بال، یعنی ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ وکل کبیر یفنا وانا میتۃ، اور ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی، میں تو مر رہی ہوں۔ وذکریٰ باقٍ وولدت طہرا، اور لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، میں نے ایک پاک باز بچہ جننا ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب الدنیا میں ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ اشعار اس بات پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ موحدہ تھیں، انہوں نے دین ابراہیمی کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کا فرزند اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا، اور بتوں کی دوستی سے اپنے فرزند کو منع فرمایا۔ کیا یہی توحید کی نہیں تو کیا ان عقائد کے علاوہ توحید کسی دوسری چیز کا نام ہے؟ ماں کی ممتا نے جب اپنے لخت جگر پر الوداعی نظر ڈالی تو ان کے قلب حزین پر کیا گزری ہوگی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، ماں کی آغوش محبت اب چھوٹ رہی تھی۔ یہ دردناک ثانیہ پیش آ رہا ہے تو سفر میں جہاں نہ شفیق دادا پاس ہے، نہ 100 جان سے فدا ہونے والے چچا کہیں قریب ہیں، یہ جگہ یثرب سے بھی کافی فاصلہ پر ہے اور مکہ میں بھی 150-200 میل دور ہے۔ بے بسی اور بے کسی کی اس حالت میں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ نے اپنے نور نظر کو اپنے خالق کریم کے سپرد کیا۔
ایک صابرہ شاکرہ بیوہ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں نے یقیناً رحمت الہی کے دامن کو پکڑا ہوگا اور اپنے بچے کے سر پر پھیلا دیا ہوگا۔ قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ وہ محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ولادت باسعادت سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ابھی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی ہے۔ کارکنان قضاء و قدر نے ماں کی آغوش محبت سے جدا کر دیا۔ دوہری یتیمی کے داغ نے ایک ننھے بچے کو معصوم دل کو درد و الم کا گہوارہ بنا دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جس نے کل دنیا بھر کے درد مندوں کا چارہ گر بننا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ درد و الم کی کتنی حوصلہ شکن ہوتی ہے، کہ اگر تاکہ کوئی بے سہارا یتیم گردش لیل و نہار کا ستایا ہوا، کوئی خستہ حال اس کے پاس تلاش درماں کے لیے آئے تو اسے اپنی بے نوائی و مسکینی کا دور یاد آ جائے اور وہ سراپا شفقت و رحمت بن کر اس کے زخموں پر مرہم رکھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسئلہ کی وضاحت کرتے حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی ایمان کے بارے میں جو جلیل القدر علماء ربانیین کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس کے اندر اس کو بیان کریں گے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں جو کچھ علماء ربانیین نے کہا ہے، وہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خوبصورت تصنیف کے اندر جو ذکر کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ سامعین کی کانوں کے سماعت کر نظر کریں گے، سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔